السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مظہر حسین اور ہم بات کر رہے ہیں بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نام نہاد امیج بنانے والے۔ بھٹو نے اپنی کتاب میں بتایا کہ کس طرح کرتاس بس میں ان کو نام نہاد امیج بنانے والوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بھٹو نے ان کے نام بھی بتائے کہ کون سے لوگ اس نام نہاد نام بنانے والے میں شامل تھے۔ بھٹو کہتے ہیں کہ یہ قتل عام کی ایک کوشش ہے۔ اس مشمولہ بیان میں پہلے سے ہی یہ نشاندہی کر چکا ہوں کہ میں نے راؤ رشید کی متعدد سفارشات کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کی تصدیق خود کرتاس بس کرتا ہے۔ میری اندرونی کونسل کی ایک بھی سیاسی میٹنگ میں راؤ رشید نے شمولیت نہیں کی۔ مسٹر محمد حیات ٹمن نے ایسی ایک دو سیاسی میٹنگوں میں شرکت کی تھی، لیکن اس کے بعد انہیں بھی اس سے خارج کر دیا گیا، کیونکہ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن اور ایک وزیر نے مسٹر ٹمن کی شرکت پر اعتراضات کیے تھے، جو کہ راؤ رشید کے مقابلے میں سب سے زیادہ سیاستدان تھے۔ میری مشکلات اور پاکستان پیپل پارٹی کی اخلاقیات ایسی کبھی اجازت نہیں دیتے کہ میں ایک پیشہ ور بیوروکریٹ کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ جو میرے سیاسی ساتھیوں پر ایک مینار بن جائے۔ کرتاس بس کے مصنفوں نے یہ تاثیر دینے کے لیے ایک قانونی موسیقافی بھی یہ جوازن اور محرک ذہانت پر مبنی نہیں، مقصد قتل عام ہے۔ مارشل لا کی نظر بندی اور تحویل کے زمانے میں گلیڈیٹر راؤ رشید نے قطعی طور پر مجھے جھوٹے کیسوں میں پھنسانے سے انکار کر دیا۔ مہینوں ان پر سخت لیکن ناکام مشقت کی کوششوں کے بعد انہیں نظر بند کرنے والوں نے انہیں ملازمت سے ڈسمس کر کے آزاد کر دیا۔ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک بیان حلفی داخل کیا، جس میں وہ تمام تفصیلات بیان کی گئیں کہ کس طرح انہیں جائز اور ناجائز طریقے سے مجھے جھوٹے کیسوں میں، جن میں میرا خیال ہے انتخابات میں دھاندلی کا مقدمہ بھی ہے، پھنسانے کے لیے مادہ کرنے پر دھمکیاں دی گئیں اور تنگ بھی کیا گیا۔ انہوں نے بلوچستان میں فوج کی طویل موجودگی پر ایک تنقیدی تجزیہ تیار کیا، جس کا ذکر میں اس مشمولات میں پہلے ہی کر چکا ہوں جو کرتاس بس کے صفحہ 76 سے 79 پر شائع ہیں۔ ان کا یہ 13 جولائی 1976 کا پرجامعہ نوٹ بطور ضمیمہ 69 بھی شائع کیا گیا۔ راؤ رشید نے چیف سیکرٹری بلوچستان سید منیر حسین کے نظریات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے اپنے خط مورخہ 29 اکتوبر 1976 میں راؤ رشید کو مخاطب کر کے دیگر باتوں کے علاوہ کہا، اس میں کچھ شک نہیں کہ بلوچستان کے مقامی سول حکام میں فوجی افسروں کی سرکاری شعبوں میں کھپت کے بارے میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ در حقیقت بلوچستان میں سول اور ملٹری تعلقات کے موضوع اور بطور خاص بلوچستان میں فوجی افسروں کی ثانوی حیثیت کا مسئلہ مسٹر راؤ عبدالرشید نے 12 جون 1976 کو اٹھایا۔ نصر من اللہ، جو بعد میں سید منیر حسین کی جگہ چیف سیکرٹری بنے، انہوں نے یہ کوئٹہ میں ایک خاص پابند اجلاس میں فوجی افسروں کے کردار میں تخفیف کے حوالے سے اٹھایا۔ وہ جنرل جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی، ان میں اپنے کا انداز کا اتفاق تھا، اور یوں انہیں اپنے ان ریمارکس کی طرح قیمت ادا کرنی پڑی جو انہیں مارشل لا کا نفاذ ہوا۔ کرتاس بس کے صفحہ 33 پر راؤ رشید کی جو رائے دی گئی وہ دکھتی رگ کو چھوتی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ واحد آزاد جو اس ملک میں فوج لے سکتی وہ یہ ہے کہ اس نے پہلے اور منصفانہ انتخابات کرائے، اور یہ کہ فوجی افسران بھی اب اس کے بارے میں فخر سے گفتگو کرتے ہیں۔ راؤ رشید نے ملٹری کو اس فوجی کارکردگی پر کوئی کریڈٹ نہیں دیا۔ فوج نے منصفانہ انتخابات کرانے میں کتنا ہی اہم کردار کیوں نہ ادا کیا ہو، لیکن یہ کام بنیادی طور پر سول انتظامیہ کا انتخابات کرانے میں کتنا ہی اہم ہے، فوج کا کام نہیں بنتا۔ فوجی تاریخ میں یہ واقعہ رقم نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ روس میں سرخ فوج نے عوام کی بیداری کی تحریک چلائی، یا یہ کہ چین کی لبریشن آرمی کی طرف یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے چین میں تمام مچھر ہلاک کر دیے۔ لیکن ایسی باتیں
لوگوں کے خون کو نہیں گرما سکتے۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔